مقبوضہ کشمیر پر انڈین قبضے کی کہانی۔ مقبوضہ کشمیر کو کس طرح آئینی طور پر انڈیا کا حصہ بنایا گیا؟ آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کے ساتھ انڈیا نے کیا کھلواڑ کیا، اس کی مکمل داستان۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عمر فاروق حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آج ہم ان نکات پر بات کریں گے 1947 ہندو پاک جنگ، انڈیا کی طرف سے آئینی طور پر کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنانے کی کوششیں، خصوصی حیثیت اور جو کشمیر کو انڈین آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت حاصل تھی، اسے کس طرح اور کن حالات میں ختم کیا گیا۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کس طرح انڈیا نے ایک متنازع خطہ کشمیر کو ضم کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ انڈیا کے پاس کشمیر کے پورے علاقے کا کنٹرول نہیں تھا، تاہم پاکستان اور چین نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں کو آئینی طور پر اپنے ملک میں ضم کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ۔ تھوڑا طویل ہوگا ولاگ، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس سارے معاملے کو سم اپ کریں۔ 1947 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ کے بعد کشمیر انڈیا اور پاکستان کے درمیان تقسیم ہوا۔ 1948 میں انڈیا نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے رجوع کیا اور پاکستان کے خلاف شکایت درج کرائی۔ سیکیورٹی کونسل نے کشمیر سے متعلق قرارداد منظور کی، جو اس کے بعد مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی تمام بین الاقوامی کوششوں کے لیے ایک مرکزی ریفرنس بن گئی۔ جولائی 1948 میں انڈیا اور پاکستان کے لیے اقوام متحدہ کی کمیشن UNCIP نے غور و فکر کے بعد ایک منصوبہ پیش کیا۔ انڈیا نے اس منصوبے کو غیر معقول قرار دے کر اس پر عمل کرنے کے لیے تعاون سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد منظور ہونے والی سیکیورٹی کونسل کی تمام قراردادوں میں خطے کو غیر مسلح کرنے اور قرارداد نمبر 47 کی رائے شماری کو مطالبے کو دہرایا گیا، تاہم ایسا آج تک نہیں ہو پایا۔ اس کے برعکس انڈیا اور پاکستان اب تک 1965، 1971، 1999 میں جنگیں لڑ چکے ہیں اور بات جوہری تصادم تک بھی پہنچی ہے۔ اس دوران سرحدوں پر بھی کئی بار دراندازی ہوئی اور کئی ہزار لوگوں کی اموات ہوئی۔ چین نے 1962 کے جو انڈیا چین جنگ کے دوران اقصی چین پر قبضہ کر لیا۔ یہ تو ایک وہ کہانی تھی جو آپ کو میں نے سنائی۔ اس کے بعد ذرا ہم وہ دیکھیں گے جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیا۔ انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو کس طرح آئینی طور پر انڈیا کا حصہ بنایا۔ 1947 اور 1949 کے درمیان انڈیا نے کشمیر کے راجواڑے پر اپنے غیر قانونی قبضے کو ہندو نواز حکومتوں کے ذریعے کس طرح مضبوط کیا۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ 1950 کے بعد انڈیا نے کشمیر کو آئینی طور پر ملک کا حصہ بنانا شروع کیا۔ اس ضمن میں سب سے پہلے 5 اقدامات اٹھائے گئے۔ نمبر 1، پہلا یہ تھا کشمیر کی آئین ساز اسمبلی کے قیام کے ذریعے ایک نامزد حکومت کی تعیناتی۔ نمبر 2، 1950 میں انڈین آئین میں شق 370 کی شمولیت۔ نمبر 3، 1952 میں نامزد حکومت اور انڈیا کے درمیان دلی معاہدے پر دستخط۔ نمبر 4، 1957 میں کشمیر کے نئے آئین کا اطلاق اور 1939 کے پرانے آئین کا خاتمہ۔ اور نمبر 5، 1975 میں اندرا شیخ معاہدے پر دستخط۔ اب اس میں سارے سے کچھ مختصر سا اس میں آپ کو مزید تفصیل عرض کریں گے کہ 1950 میں انڈین آئین سازی کے بعد کشمیر کی صورتحال کیا تھی۔ 1950 میں انڈین آئین کے عمل میں آنے کے بعد انڈیا نے آرٹیکل 13 اور 370 کے تحت کشمیر کو ملک کا حصہ بنایا۔ آرٹیکل 370 کو، جس کا مقصد خود مختاری کی صورت میں پیدا کرنا تھا، کشمیر کے مخصوص حالات کی وجہ سے آئین میں شامل کیا گیا۔ اسی شق کے ذریعے 1950 کے بعد انڈیا اور کشمیر کے درمیان موجود رشتے کو وضع کیا گیا۔ آرٹیکل 370 میں اس بات کو دہرایا گیا کہ انڈین پارلیمان کے پاس صرف ان شعبوں میں قانون سازی کا حق حاصل ہوگا جو معاہدہ الحاق میں وضع کیے گئے ہیں۔ یعنی آرٹیکل 370 کے تحت انڈین پارلیمان کے پاس ریاست جموں کشمیر کے لیے صرف دفاع، مواصلات اور خارجہ امور سے متعلق قانون سازی کا محدود اختیار تھا۔ تاہم آرٹیکل 370 کے تحت صدر کو دیے گئے اختیارات کا مطلب تھا کہ 17 نومبر 1952 کے بعد ان کے پاس جو احکامات جاری کرنے کا اختیار ہوگا، اور یہ ان اختیارات کے ذریعے سے وہ مقبوضہ کشمیر کی جو آئینی حیثیت ہے اس کو پامال کریں گے۔ یوں آرٹیکل 370 کے ذریعے تقریباً 205 وفاقی قوانین کو کشمیر منتقل کیا گیا۔ آرٹیکل 370 کے تحت جموں کشمیر آئین ساز اسمبلی کے اتفاق اور انڈین صدر کے احکامات کے ذریعے ان شعبوں میں مزید وسعت کا امکان بھی پیدا ہوا۔ تاریخی اعتبار سے 1950 کے آرڈر کے تحت انڈیا کے صدر کے پاس جموں کشمیر آئین ساز اسمبلی کی منظوری کے بغیر آرٹیکل 370 کو تبدیل کرنے یا ختم کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ یعنی آرٹیکل 370 میں کسی بھی ترمیم کے لیے نامزد اسمبلی کی رضامندی ضروری تھی۔ 27 اکتوبر 1950 کو جموں کشمیر آئین ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا اور حسب توقع کشمیر میں کئی نئے قوانین متعارف کروائے گئے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت میں کام کرنے والی اسمبلی کو بین الاقوامی برادری نے تسلیم نہیں کیا تھا، جیسا کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 122 سے واضح ہے۔ 10 جون 1952 کو جموں کشمیر آئین ساز اسمبلی نے موروثی حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کی جگہ ایک منتخب سربراہ نے لے لی جسے صدر ریاست کا خطاب دیا گیا۔ اس کے بعد نامزد حکومت نے انڈین حکومت کی نمائندوں سے مشاورت کے بعد معاہدہ دلی 1952 پر دستخط کیے۔ اس کے تحت دونوں نے ان نکات پر اتفاق کیا۔ پہلا یہ تھا کہ معاہدہ الحاق کے تحت سٹیٹس کو برقرار رکھنا، یعنی صورتحال جیسی ہے ویسی ہی رہے۔
دوسرا آرٹیکل 5 جو کہ انڈیا میں شہریت سے تعلق رکھتا ہے اس کا اطلاق کشمیر کے شہریوں تک بڑھانا۔ نمبر 3 وفاقی پرچم کے ساتھ ریاست کے پرچم کو مقام دینا۔ نمبر 4 صدر ریاست یا گورنر کو ریاستی اسمبلی منتخب کرے گی، تاہم تعیناتی سے پہلے انڈیا کے صدر کی منظوری لازمی ہوگی۔ نمبر 5 آرٹیکل 352 کے اطلاق کی منظوری دینا، جس کے تحت ریاست میں اندرونی کشیدگی یا باہر سے جو کچھ بھی حالات خراب کرنے کی جو کوششیں ہوں گی اس کی جارحیت کی صورت میں انڈین صدر کے پاس ایمرجنسی نافذ کرنے کا اختیار ہوگا۔ اندرونی کشیدگی کی صورت میں دونوں نے اتفاق کیا کہ ایمرجنسی صرف ریاستی حکومت کی درخواست پر یا پھر اس کی رضامندی سے نافذ کی جائے گی۔ دلی ایگریمنٹ کے لیے شیخ عبداللہ کی گرفتاری اور وزیر اعظم کی وجہ سے انہیں الگ کیا گیا۔ انڈین کا خیال تھا کہ ان کے پاس ایسے شواہد تھے کہ شیخ عبداللہ ایک آزاد کشمیر کے قیام کے لیے کوشاں تھے۔ شیخ عبداللہ پر امریکی حمایت سے انڈیا سے علیحدگی کی کوشش کا الزام لگایا گیا اور ان کے نائب ہند نواز بخشی غلام محمد کو ان کی جگہ وزیر اعظم بنایا گیا۔ اس سب کے دوران کشمیر کی آئین ساز اسمبلی نے انڈیا کے ساتھ ہلاک کا اعلان کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کر لی۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی طرف سے کشمیر کو انڈیا میں شامل کرنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے گئے۔ انڈیا نے کشمیر کے صدر ریاست یوراج کرن سنگھ کو اپنے عہدہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ساتھ ہی انڈیا نے کشمیر کے ساتھ زمینی رابطے بہتر بنانے کے لیے ایک سرنگ بنانے پر بھی کام شروع کیا۔ 1954 میں انڈیا کے صدر نے جموں کشمیر کے لیے ایک آئینی حکم نامہ جاری کیا۔ یہ حکم نامہ معاہدہ ہلاک سے متضاد تھا کیونکہ اس کے تحت انڈین حکومت کو یونین لسٹ میں موجود تمام شعبوں پر قانون سازی کا اختیار دے دیا گیا، نہ کہ صرف دفاع، خارجہ امور اور مواصلات۔ اسی دوران اس وقت کے کشمیر کے نامزد وزیر اعظم بخشی نے اس عمل کے لیے ضروری قانونی توثیق فراہم کی۔ صدارتی حکم نامہ 14 مئی 1954 کو نافذ ہوا، حالانکہ اس قانون کا دوسرے حصے کا اطلاق 26 جنوری 1950 سے تصور کیا گیا۔ آرڈر 1954 کو اس طرح ریٹروسپیکٹیو نافذ کرنے پر ایک قانونی تنازع کھڑا ہو گیا اور اس کی صحیح اور جائزے پر سوال اٹھائے گئے۔ انڈین حکومت کے احکامات کے تحت کشمیر کے نئے آئین کو ہندو نواز حکومت نے 17 نومبر 1956 کو نافذ کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا صورتحال رہی؟ منظور کر لیا، یہ 26 جنوری 1957 سے عمل میں آ گیا۔ ان تمام اقدامات اور ترامیم کا یہ نتیجہ یہ نکلا، کشمیر انڈیا میں شامل ہوتا گیا۔ دراصل یہ آرٹیکل 370 کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا آغاز تھا۔ اس آرٹیکل پر صحیح معنوں میں کبھی کشمیر میں عمل ہی نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی معاہدہ دلی جو 1952 میں، جس میں جموں کشمیر کے پاس دفاع، خارجہ امور، مواصلات کے علاوہ تمام موضوعات پر قانون سازی کے حق کو دہرایا گیا تھا، عملاً وہ بھی منسوخ ہو گیا۔ شیخ عبداللہ جو اس وقت جیل میں تھے، جہاں ان پر دباؤ ڈالنے جانے کے خدشے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، 1975 کے کشمیر اکارڈ پر راضی ہو گئے۔ اس معاہدے پر شیخ عبداللہ کی جگہ افضل بیگ نے دستخط کیے اور اس معاہدے سے بس یہ حاصل ہوا کہ آرٹیکل 370 قائم رہا۔ اس سے جموں کشمیر کی ریاست کو قانون سازی کے حوالے سے آزادی کی ضمانت دی گئی۔ اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ کشمیر کی ہندو نواز حکومت نے 1953 کے بعد سے انڈین پارلیمنٹ کی طرف سے ہونے والی قانون سازی پر نظر ثانی کر کے ان میں ترامیم کرنے یا انہیں ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور کھیل شروع ہوا، نامزد حکومتیں جو مقبوضہ کشمیر میں بنائی گئی اور کے انڈیا کے درمیان تعلقات۔ یہ یوں کہا جا سکتا ہے یہ بلی چوہے کا کھیل تھا۔ کشمیر میں اکثر ہندو نواز حکومت کو تب اقتدار سے علیحدہ کیا جب ان کے اقدامات دلی کی کشمیر پالیسی مختلف رہے۔ 1951 اور پھر 1962 میں جعلی انتخابات کرائے گئے اور پھر بخشی کو اقتدار سے الگ کر کے ان کی جگہ جی ایم صادق کو دے دی گئی۔ مطلب ہے ایک غدار وطن کو ہٹا کر دوسرے غدار وطن کو اقتدار دے دیا گیا۔ بخشی غلام محمد کو گرفتار کر کے اسے جیل بھیج دیا گیا۔ صادق 1970 میں اپنی وفات تک اقتدار میں رہے۔ ان کے دور میں کشمیر کو انڈیا میں ضم کرنے کا عمل عروج پر پہنچا۔ صدر ریاست اور وزیر اعظم کے عہدوں کو باضابطہ طور پر دوسری انڈین ریاستوں کی طرح گورنر اور وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ گورنر اب قانون ساز اسمبلی کی طرف سے منتخب نہیں بلکہ حکومت ہند کی طرف سے مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ سارے اقدامات جی ایم صادق کے دور حکومت میں کیے گئے اور 1970 میں میر قاسم کو کشمیر کا وزیر اعظم، 1975 میں انہیں ہٹا کر شیخ عبداللہ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ شیخ عبداللہ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کسی الیکشن کا انعقاد نہیں کیا گیا۔ 1953 سے جیل میں تھے وہ۔ دراصل ان کی رہائی اور وزیر اعظم کے طور پہ تعیناتی کشمیر معاہدے کی شرائط پہ راضی ہونے کے بعد ایک سمجھوتے کا حصہ تھی۔ 1983 میں ہونے والے انتخابات میں جی ایم شاہ، 1987 میں ہونے والے انتخابات سے پہلے فاروق عبداللہ کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ 1989 آتے آتے انڈیا کے زیر اہتمام کشمیر میں سیاست کا دائرہ اس قدر تنگ ہو چکا تھا کہ مقامی لوگوں نے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا جو ایک مسلح تحریک میں بدل گئی، جس کے نتیجے میں انڈین فوج اور عسکری دندوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی۔ 25 مئی 1990 کو جگموہن سنگھ نے استعفیٰ دیا اور ان کی جگہ جی سی سکسینہ کو گورنر بنایا گیا۔ اس کے بعد 19 جولائی 1990 کو ریاست میں صدارتی راج نافذ کیا گیا جو اکتوبر 1996 تک جاری رہا۔ 1996 کے انتخابات کے بعد پھر فاروق عبداللہ کی کٹپتلی حکومت قائم کی گئی۔ 2002 میں ہونے والے انتخابات میں نیشنل کانفرنس کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور کانگریس کے اتحاد کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ 2005 میں کانگریس کے رہنما غلام نبی آزاد کو اتحادی حکومت کا سربراہ بنایا گیا۔ غلام نبی آزاد کے استعفے کے بعد ایک بار پھر کشمیر میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔
2014 میں بی جے پی انڈیا میں اقتدار میں آئی، جس کے بعد کشمیر میں مظالم کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ اس عمل کے دوران انڈیا نے کشمیر میں موجود اپنی فوجوں میں اضافہ کیا، جس سے کشمیر میں انڈین فوج کی مجموعی تعداد 7.5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ 2016 میں عسکری پسند کمانڈر برہان وانی کی سیکیورٹی فورس کے ہاتھوں جھڑپ میں جو شہادت کے بعد بڑے پیمانے پر عوامی مظاہرے شروع ہوئے، ان پر قابو پانے کے لیے انڈین فورسز نے ایک نیا مظالم کا سلسلہ شروع کیا۔ انڈین فورسز نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا، جن سے ہزاروں لوگوں کی بینائی سے وہ محروم ہو گئے۔ کشمیر میں اس وقت 7 لاکھ جو زائد انڈین فوج ہے، یہ دنیا میں کہیں بھی فی کس آبادی فوجیوں کی سب سے زیادہ شرح ہے۔ بھارتی فوج اس ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں، شہریوں کے انسانی ڈھال کی طرح استعمال کرنا، ٹارچر، جعلی مقابلے، قتل عام، اجتماعی قبریں، کاروباری اور گھروں کو تباہ کرنا، رہائشی علاقوں کو آگ لگانا اور اسکول اور یونیورسٹیز کی عمارتوں پر قبضہ کرنا شامل ہے۔ اب مودی کا جو اقدام ہے اس پر آتے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو انڈیا کے زیر اہتمام کشمیر پر ایک مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے بعد سخت گیر ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کی قیادت میں انڈین حکومت نے یک طرفہ طور پر کشمیر کی ریاستی اسمبلی سے مشاورت کیے بغیر، جو کہ گورنر راج سے اس وقت فعال نہیں تھی، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ ایک لمحہ کے لیے یہ لگا تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ لگ بھگ تمام ریاستوں سیاسی حریت رہنماؤں کو قید کر دیا گیا۔ ان حالات میں ایک نیا جو آرڈر ہے، کانسٹیٹیوشن آرڈر 2019 پاس کیا گیا، جس کے تحت ریاست جموں کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کیا گیا، لداخ اور جموں و کشمیر۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا مطلب ہے کہ انڈین آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت کیے گئے وعدے اب نہیں رہے اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر اب دلی کی براہ راست حکومت ہے۔ اس سے ریاستی پرچم، ریاست کا آئین اور سینکڑوں ریاستی قوانین بھی بیکار ہو گئے اور ریاستی انتظامی اور قانونی نقطہ نظر سے سب کچھ تھم گیا۔ اس کے بعد انڈیا نے 18 مئی 2020 کو جموں کشمیر یونین جو ٹیریٹریز کے لیے ڈومیسائل کے نئے قوانین متعارف کرائے، جن کے تحت انڈیا کے کسی بھی حصے سے لوگ کشمیر کا ڈومیسائل حاصل کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت جو تھی ضمانتیں جو حاصل تھی وہ سارے ختم کر دی گئی اور دھڑا دھڑ ہندوؤں کو باہر سے لا کر بسایا جا رہا ہے۔ دی جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈر 2020 کے تحت ڈومیسائل کی تاریخ بدل دی گئی تاکہ غیر کشمیری کے لیے مستقل رہائش حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ اس کا مقصد کشمیر کے متنازع خطے میں آبادی کے تناسب کو بدلنا ہے۔ ترمیم شدہ ڈومیسائل قانون کی وجہ سے کشمیریوں کے لیے ملازمت میں بھی مواقع کم کیے گئے، کیونکہ اب کشمیر میں موجود نوکریوں کے لیے غیر کشمیری بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ آبادی کے تناسب میں تبدیلی سے کسی بھی رائے شماری کے نتائج پر اثر انداز ہوں گے۔ اس ڈومیسائل قانون میں اس تبدیلی کو اسرائیلی طرز کی یہودیوں آبادیوں کی طرف ایک قدم قرار دیا جا رہا ہے، جس سے آخرکار کشمیر کی مسلمان اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی، جس کے بعد اس کی نسل کشی آسان ہوگی۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے پہلے انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر کی ریاستی قانون اسمبلی سے مشاورت نہیں کی گئی، جو کہ آرٹیکل 370(3) کے تحت لازمی تھا۔ کشمیر کی اسمبلی کو جون 2018 میں اس وقت تحلیل کر دیا گیا جب PDP اور BJP کے درمیان اتحاد ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گورنر راج پھر صدارتی راج نافذ کیا گیا۔ تاہم 2019 کے صدارتی حکم نامے کے مطابق گورنر ریاستی اسمبلی کے اختیارات حاصل کرتے ہوئے آرٹیکل 370 کے بارے میں اپنی سفارشات صدر کو پیش کی۔ آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کا مقصد پورا کرنے کے لیے 2019 کے صدارتی حکم نامے میں آئین ساز اسمبلی کو بدل کر ریاست کی قانون ساز اسمبلی کر دیا گیا۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ آرٹیکل 370(3) کے مطابق آرٹیکل 370 صدارتی حکم نامے سے ختم ہو سکتا تھا۔ تاہم اس کے لیے آئین ساز اسمبلی کی سفارش لازمی ہے۔ یہ تمام آئینی ترامیم غیر آئینی تھی کیونکہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پہلے سے ہی صدارتی راج نافذ تھا اور 2019 کے جو صدارتی حکم نامے کے بعد اس غیر آئینی جو 5 اگست کا اقدام تھا اس کو ریاست کی رضامندی حاصل کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ بعد ازاں سے انڈین پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ سے بھی مہر لگا دی گئی۔ انڈیا اور کشمیر کے راجواڑے کے درمیان رشتہ اس معاہدہ الاق پر مبنی تھا، جس پر ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر 1947 کو دستخط کیے تھے۔ دراصل آرٹیکل 370 اور 35A ڈوگرا حکمرانوں کے ان وعدوں کی عکاسی کرتے تھے جو انہوں نے کشمیریوں کے سرکاری نوکریوں اور زمین کے استعمال اور ملکیت پر حقوق کے حوالے سے کیے تھے، جو غیر کشمیریوں کے لیے نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں کشمیر کی حیثیت کے تحفظ کے لیے کئی قراردادیں منظور کی گئی جو کہ انڈیا پر لاگو ہوتی ہیں۔ ان میں 20 جنوری 1957 کی منظور ہونے والی قرارداد 122 شامل ہے، جو کشمیریوں کے حق خود ارادی کو تسلیم کرتی ہے اور جس کے مطابق جموں کشمیر کی حیثیت کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کے زیر انتظام کرائے جانے والے ایک آزاد اور غیر جانبدار رائے شماری کے تحت ہوگا۔ کشمیر کے عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارے معاملات ہوں گے۔ کشمیر سے متعلق نئے آئینی اقدامات متعارف کرانے سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت کشمیر ایک متنازع خطہ ہے۔ بین الاقوامی برادری نے غیر قانونی قبضے کے حوالے سے ایک متبادر پالیسی تسلیم کی ہے، جیسا کہ بالٹک ریاستوں فلسطین، کرائمیا اور کویت کی مثالوں سے واضح ہے۔ 5 اگست 2019 کا دن ہماری تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اس اقدام کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ درندگی اور وحشت کو برسر عام ناچنے کا اذن حاصل ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اقوام عالم کی بے حسی پر انسانیت نوحہ گناہ ہے اور ضمیر انسان دم بخود ماتم کرنے پر مجبور ہے۔